نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود فرمائے کہ قیامت والے دہاڑے ایک ایک قبر دے وچوں 60 تے 70 ہزار آدمی نکل سی. ایک ایک قبر دے وچوں 60 تے 70 ہزار آدمی نکل سی. ایک آیا مٹی، بیا آیا مٹی، مٹی تے مٹی تھی نگے. لیکن یہ سن گھنسو ولول سن گھنسو جائیں فقیر دے مشورے تے عمل کیتا یا جویں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ کولے تحفہ آندا پے جنہیں یہ تے عمل کیتے قیامت تک اون دا جسم تے اپنی جا رہا اون دے بدن نال لگا ہوا کفن میلا ہی نہ تھی سی قیامت تک. اے نہیں کہ بس ایویں ہے فرمان. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار. فرمایا اولیاء کرام کو موت نہیں ہوندی ایک مکان تو اٹھی تے بے مکان اس وال بن تے نہ انہاں دی قبر ہوندی ہے. فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ. مومن دی قبر نہیں ہوندی بلکہ وہ باغ بہشت کا ٹکڑا ہوندی. یعنی کتنا فرق پائے گیا. بس انہیں شرط ہی اترا ہے دل وچ اللہ اللہ، زبان تے درود و سلام، نماز دی پابندی اور بڑی احتیاط دے نال جہے ماحول وچ معاشرے وچ رہندے پیو بڑی احتیاط دے نال این ماحول وچ اپنے آپ کو ایک یعنی ایک بطور نمونہ بن کے رہو تاکہ تو آپ کو دیکھ کریں بے کوئی سبق ملے. آکھن والا یہ بھی آکھے کہ وہ جو زندگی تو سب گزار کی دی تو آپ کو دنیا تے بھی مرحبا مرحبا آکھیجے، قبر چی مرحبا مرحبا آکھیجے، حشر والے دہاڑے جو اٹھے ول بھی مرحبا مرحبا آکھیجے. اور ان شخص کو بغیر حساب دے بہشت بھیج دیتا ہے. جلے دل اللہ اللہ کرے نا سی عربی دے اندر ہی کو سرے مالک الجوارے. دل کو سرے عربی دے اندر مالک الجوارے یعنی سارے بدن دا بادشاہ. عربی مالک سرے بادشاہ، اس سارے بدن دا بادشاہ ہے. بادشاہ جہاں کام کریں دے وہ عوام واسطے قانون بنیں دے. دل جہلے اللہ اللہ کریں دے ان دی دیکھا دیکھی اے مجبور ہے سارے دا سارا بدن اے بھی اللہ اللہ کریں. اج دی گال ہے اج دی بالکل نماز تو آن تو پہلے ایک فقیر صاحب نال میری ملاقات تھی تے میں اندر کو پوچھے بیا کوئی کہنا وہ بندہ ہی ہا کہ میں پوچھے تو جو دل نال اللہ اللہ کرے نہیں دل تے بادشاہ سارے بدن دا بادشاہ ہے تے یہ قانون ہے بادشاہ جہاں کم کرے سی ان کی رعایت وہا کرے سی. تو دل دا ذکر کرے نہیں تے تو میں کو اے دس میں کو یعنی اے باور کرا کہ واقعی تو دل نال اللہ اللہ کرے نہیں. اکثر وہ میں کیویں آکھاں تو آکھوں میں کہ اے دس تیرا دل جلے اللہ اللہ کریں دے یا دل دی وجہ کر کے تیرا بدن دی کیفیت کیا ہے. وہ کسی بڑی مزے دی گال کی ہے. کسی سچ جان سو کہ میرا سارا بدن اللہ دا ذکر کرے، میرا سارا بدن اللہ دا ذکر کرے. اور یہ بالکل حقیقت ہے، بالکل حقیقت ہے کہ سارے دا سارا جسم پیچھے اللہ دا ذکر کرے. اور قیامت والے دہاڑے اچھا قبر چی اللہ اللہ کرے سی کیونکہ ان دی قبر کو جب بہشت بنا دیتا گئے تو بہشت بنا تے دیتا گئے. اگر یہ مٹی تھی گئی تو والی بہشت کا کیا فائدہ. آخر بہشت جو بنائی گئی ہے تو اندر کو فائدہ چاہن واسطے قیامت تک اللہ دا رزق بھی کھاؤ سی اللہ دا ذکر بھی کرے سی. میرے سامنے ایک بڑی عجیب گال ذہن چ گئی. ساڑھے دادا پیر صاحب اپنے پیر صاحب دنال دہلی شریف گئے. دہلی شریف اتھا سارے پیرانے عظام دے سب تو پہلے بزرگ جڑے ہیں حضرت محمد باقی باللہ رحمت اللہ تعالی ایویں چلدے چلدے انہیں ایک بزرگ ہیں سارے سلسلے دے
نور محمد صاحب بدایونی نقشبندی رحمت اللہ تعالی انہیں دی مزار جڑی ہے حضرت نظام الدین دہلوی رحمت اللہ تعالی دے مزار دے قریب ایک قبرستان دے اندر حضرت اتھا تشریف گھن گئے، ان کو 18 بندے ہیں نال آپ نے مراقبہ کیتے مراقبہ جل کیتے تو بزرگ نے فرمایا تساں دور تو سفر کر کے آئے ہو، یہ ضلع مظفر گاڑی چو گئے وجہ دور تو سفر کر کے آئے، سارا دل آدھے تو کو دعوت دیو کہ حضور دعوت دیو، ادھی روٹی پیش کی تھی ادھی روٹی دیتی ہے ادھی روٹی گھن کرائی، آپ نے تقسیم کی تھی ٹکڑے سارے کو دیتے ویچ ساڑھے دادا پیر سے بھی موجود ہیں، انہیں ایک ٹکڑا کھا دے، آپ فرمینن جدان دا ٹکڑا کھا دے ان دی خوشبو ان دا ذائقہ ہون تک موجود ہے، دنیا دا کوئی میوہ کوئی پھل ان دے ذائقے اور ان دے خوشبو دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان دے بعد کیا؟ ان دے بعد یہ ہے اون لقمے کھاون دے بعد لقمہ کھاون دے بعد نہ بھوک لگ دی ہے نہ ترہ لگ دی، یعنی وہ رزق جرا مل دے انہوں کو قبر دے اندر بہشتی رزق دی حالت ہے کہ ایویں انہیں ایک لقمہ کھا دے، ایک لقمہ کھاون دے بعد نہ بھوک لگ دی ہے نہ ترہ لگ دی۔ آپ دی حالت ہی میں آئی، صبح دی نماز پڑھا کے بہنا واز و نصیحت شروع تھی وجہ حتیٰ کہ ڈین دے 2 بج وجہ سویر دے بیٹھے 2 بج وجہ وہ فقیروں کیا ٹائم تھا سے 2 تھی گئے، او ہو وہ یار میں کو تاری بھوک دا پتہ نہیں لگتا، چون میں کو لگ دی نہیں، نہ بھوک لگ دی ہے نہ ترہ لگ دی ہے، میں تو بھوک مار دینا، واز و نصیحت کر میں تو ہی دے بڑا مزہ آندے تے چلو ہونی میں کرو اذان دیو نماز پڑھوں، نماز پڑھ کے پیچھے لنگر کھڑا، یعنی آپ فرمائیں میں کو اون ڈی دے بعد نہ بھوک لگ دی ہے نہ ترہ لگ دی۔ تو حضور علیہ السلام دا فرمان کہ قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن دی قبر نہیں ہوندی بلکہ باغ بہشت کا ٹکڑا ہوندی۔ تو عزیز و دوستو یہ جڑی گل سن دے ہو یا سن بیٹھے ہو ان دے تے عمل کرے سو، یہ نہیں کہ میں بیٹھا آگا کہ اللہ کے نام مبارک دے وچ یہ اثر جب میں بیٹھا کرے نا یہ خود نبی کریم علیہ السلام فرمائے، اور آپ دے فرمان تو ایک فرمان یہ بھی اخذ کیتا گئے، فرمایا جی میں کہ مردہ زمین تے پانی اندے زمین مردہ جیندی تھی ویندی ہے، ایویں دل تے جلے اللہ سینہ نام مبارک اندے یہ بھی جیندہ تھی پڑے، چون دل زندہ شباد ہرگز نہ میرد، نہ والی کو چپ ہے نہ نیندر ہے نہ موت قیامت تک اللہ کا ذکر کرے سے۔ ہاں تو عزیز و دوستو تا کتاباں پڑھ دے ہاں سے سن دے ہاں سے پڑھتے بھی ہاں سے تا ایک گال اگو کرن دی این واسطے جرت نہ کریں دے ہاں سے لوگ سارے کو جلے پوچھ سے ان کا جواب کیا دے سو جلے اکھی نال ڈٹھے سے ہوں بڑے نکاری دی چوٹ نال اساں آدھیں کہ حضور علیہ السلام دا فرمان سچا ہے کہ دل جیندی تھی پندی ہے مرن دے بعد۔ اتنے جتنے احباب بیٹھے جنہیں لوگ ذکر کیتے موت فوت ہر ایک تے کہیں کو لچا پوچھو بجائے تیرے عزیز فوت تھی کہ ذکر کریں رہا سلسلے داخلہ کیا ان کا دل بند تھا؟ سوال ہی پیدا نہیں، دل کیوں بند تھی؟ دل اللہ کا ذکر کریں پہ۔ تو عزیز و دوستو تو ہے کتنا سوکھا، اس تو سوکھا بھی کوئی تھی سکتے، صرف خیال تبدیل کرنے کہ دل دھڑکتا نہیں اللہ اللہ کرنے پہ، اندر کیڑی محنت لگ دی، نہ سارے کہیں کم کو متاثر کریں دے نہ ساری نیندر کو متاثر کریں دے، کہیں شے کو لو اندے وچ ممانت نہیں آ سکتی، رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ ہی واسطے بزرگ فرمائے دست باکار دل بجا، ہتھ نال کام کرو، پیرے نال ٹورو، زبان نال بولو، دماغ نال سوچو، جو کرنے سو کرو، پر دل چاہے خیال کے دل پہ کر دے اللہ اللہ کتنا سوکھا ہے۔ یہ جو خیال دے سو وہ خیال نہیں رہتا، حقیقت بن ویندی ہے، دل اللہ اللہ کرن پائے ویندے۔ ہاں یہ ضروری نہیں کہ محسوس تھی وے،
بعض دفعہ محسوس تھی بعض دفعہ نہیں بھی تھی دا لیکن ساری ذمہ داری کیا ہے؟ ساری ذمہ داری کہ ہی کام کو کیتی رکھوں، ہی خیال کو رکھی رکھوں، ظاہر تھی وے نہ تھی وے، ڈسے نہ ڈسے، یہ ساری کوئی ذمہ داری نہیں تو سائیں کریں دے پہ والی ان اثرات کیا تھی سن؟ ان اثرات یہ تھی سن اساں او نہ رہ سو جڑے پہلے آ سن، اساں کچھ بیا تھی وے سن یا یہ چاہوں موٹی گال اس ساری تقدیر بدل ویسی، تقدیر بدل ویسی۔ تقدیر کیڑی شے کو آدھے تقدیر بدل سی تے کیا ہے؟ بالکل پکی ٹھامی گال ہے، اساں جہنمی ہاں سے یہ ذکر دے نال بہشتی تھی ویسی، اے ہے تقدیر بدلنا۔ میں جی میں عرض کرے نہ بیٹھا سارے طریقہ عالیہ نقشبندیہ دے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ سارے سلسلہ نقشبندیہ دے ماسلف بزرگے وچ یاد ہو سی تو پاک و ہند دے اوتے 17 حملے کیتے ہیں۔ محمود غزنوی نے تھوڑے انڈیا ہندوستان دے اوتے 17 حملے کیتے سومنات دے مندر دے اوتے، لیکن کامیاب نہیں تھے ولا بھجن حضرت ابو الحسن خرقانی کو، چونکہ انہیں دی سلطنت وچ رہندے ہیں، انہیں وزیر کو بھیجے، انہیں اکسی اسا بڑی کوشش کیتی ہے تو ہن حق بن دے، کفر اور اسلام دا مارکا ہے، تساں سارے نال جلو۔ وزیر نے جلے پیغام دیتے آفر میں فارغ کر ولا انہیں کیا آکھے اطیع اللہ اطیع الرسول اولو الامر منکم کہ اللہ سینہ حکم ہے، اللہ سینہ آکھیا منو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا آکھیا منو تے جڑا تہاڈے بادشاہ ہوگا آکھیا منو۔ تو آپ نے جواب اس فرمائے پہلا فیصلہ تو یہ کرے سن تو ہی اولے الامر یا میں ہاں، یعنی بادشاہی وقت تو ہی یا میں یہ بھی فیصلہ کرنا پوسی، چلو تو ہی من گدا حال ہی میں اللہ سندھی اطاعت وچ بیٹھا گال سمجھدے پو اون دے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت ہے، تیرا نمبر 3 جی جا دے اوتے میں ایڈو فارغ تھی سا تے تیرا کام آکھیا منے سا۔ وہ اٹھ کے آ گئے خود، جب خود آئے تے حاجب نے روک کے تھے جب اگو کھڑا ہونا نا سی منشی یا وہ آج کل جو اسا کیا آدھے ہیں چپڑاسی آدھے ہیں یا کیا آدھے ہیں، وہ کھڑا ہو روکے وہاں کسی نہیں بھائی وہاں سکتے کت واسطے کہ حضرت فرمان ہے کہیں کو نہ آوانڈو کہ وہاں کے دس میں بادشاہ محمود غزنوی آیا کھڑا، انہوں نے کہا کہ تو کچھ ہی میں کو کیا ہی گالنا، میں پوچھ کے اندھا آپ عرض کیتے سی وائیں اسی وہ محمود غزنوی آئے کھڑے، وہ جلے آپ آئے کہ مسئلہ ذرا ذہن وچ رکھو، مسجد وچ خصوصاً حکم ہے عام طور دے اوتے بھی کرسی تے بہو یا لیٹ پو، لت تے لت رکھ کے سمنا یا بہنا یہ تکبر دی علامت ہے، اتوں منع کیتا گیا کہ کدیں کرسی تے بہو تے لت چڑھا کے باہن دا حکم کوئی نہیں، یہ تکبر دی علامت ہے، ایویں سدمے ہو اور خاص طور تے مسجد دے اندر لت تے رت رکھن کیونکہ اے عاجزی تے انکساری دی جا ہے، اتھا تکبر دی جا نہیں۔ جلے بادشاہ آئے نا سی آپ لت تے لت جان کے چڑھا کے ستو، جان کے لت چڑھائیے وہاں کسی ایک کہڑے طریقے دے ستے پہ ہو، یہ تکبرانہ علامت ہے جڑی ستے پہ ہو۔ آ فرمانے ایویں ہوں ڈی کو ستے پے ہیں جنہاں سارا تعلق اللہ دا تھی گئے، اللہ نال تھی گئے تو تائیں کو سارا تعلق ختم تھے، جنہاں اللہ نال سارا تعلق تھی گئے اصل بہت بڑے لوگ بن گئے بڑے لوگ بن گئے۔ خیر پیچھے بیٹھا اگر حضرت معاملہ ایویں ہے، آپ فرمانے اچھا بل مرید بھی تھی گیا، بیعت بھی تھی گیا، بلے بیعت تھی گیا، آپ فرمانے میں نہیں جوڑ سکتا، میرے کو ٹائم کوئی نہیں، میرا جھنڈا کی دیوان جھنڈا کیا قمیص ایک جھنڈا چپنا اگو ایک کو رکھ پیچھو فوج لا دے فتح ہی فتح۔ جلے اٹھیں واپسی آن لگے آپ نال آئیں باہر آ کے کو گھوڑے تے چڑھائے نے، گھوڑے تے چڑھا کے واپس گیا۔ جلے فقیر آ کے حضرت یہ کیا آئے تو اٹھے بھی نہیں وے تو
گئے تو تساں اتنی بڑی عزت دے چھوڑیے. فرمایا جلن آیا ہے نا اندے دماغ دے وچ بادشاہی آئی تے بادشاہی دا جواب اے ہا جڑا میں دتے. ہن گئے فقیر بن کے, ہن فقیر بن کے گئے. فقیر دی شان ہے حکم دی عزت افزائی کرنی پندی. فقیر بن کے گئے, آیا جو ہے کامیاب تھی گئے, آیا جو ہے کامیاب تھی گئے. اور بنیادی طور تے یہ بزرگ جو ہیں ان پڑھ ہیں, بنیادی طور تے یہ بزرگ ان پڑھا. حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی یہ مرید ہیں حضرت بایزید بسامی رحمۃ اللہ تعالی. مرید کہڑے کس قسم دے مرید ہیں؟ آپ دی مزار شریف دے اتنے بہ کے فیض پاتے ہیں. آپ انہیں دی تربیت جی میں زندہ انسان کریں دے ایویں آپ دی تربیت فرمے دے رہ گئے. اتوں پتہ لگ دے الا ان اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار. آپ دی تربیت کریں دے. بستام شریف جڑا ہے یہ جھک کے جہاں, خرکان جڑا اونچے جہاں اچھی جہاں ہا, پیدل آمین ہا یہ ڈھلوان دی جہائی تے 16 کلومیٹر ہے فاصلہ, 16 میل. واپسی جلے ونجن ہا ادب دا اے ہا کہ واپسی پچھلے پیر ونجن ہا, کنڈ نہ کریں نا اپنے پیر دے مزار دی طرف, کنڈ نہ کریں. پیدل ونجن تے پچھڑو ہے الٹے پاؤں ونجن تے علم لدنی حاصل ہا. ویسے بنیادی طور تے ان پڑھ. آگے بو علی سینا. بو علی سینا اپنے وقت دا بہت بڑا مفکر, بہت بڑا حکیم. بادشاہ جھک کے جے کو سلام کرے نے, ان دی تاریخ پڑھو تو سب. ہر ہسپتال دے بو علی سینا دا تصویر بھی لگی ہوندی ہے تے پہ بہت بڑے حکیم ہیں, بہت بڑے ڈاکٹر ہیں, مفکر ہیں بہت بڑے. یہ آ کے بہ گیا. آپ نے تعریف کی تھی اللہ اللہ کرن دے نال بھی اے تھیندے اے تھیندے اے تھیندے, بہت کچھ بیان کیتا. ایندے کولو ریحانہ گیا ابو الحسن خرقہ این کولو بو علی سینا کولو. وہ پیادے ہسی ایہو جڑا تے نا ہے اللہ سیندا, اتنے بڑیاں گالیاں کر دیتے تساں. آپ نے غصے دے وچ فرمایا آئے خر تو چے میں دانی. یہ مطلب ہے او گڈھا تو کیا جان دی. ہن تساں اے دیکھو اتنا بڑا آدمی جن دے سامنے بادشاہ جھک کے سلام کریں, ایک ان پڑھ فقیر کو کے گڈھا, ان حال کیا ہو سی؟ یہ کمبڑ پائے گا. بادشاہ بولی سی نہیں کمبڑ پائے گا غصے کو. آپ نے میں تے کو آکھیا کیا ہے خاطرہ خر دوئی تے چھوٹے جے یہ الفاظ لفظ ہیں پہ خاطرہ یہ کوئی تے کو آکھے تو کتنا بڑا آدمی ہے, دو لفظ نے تے کو ہلا کے رکھ چھوڑے. اللہ سیندا چھوٹا نہ ساجا تقدیرہ نہیں بدل سکتا. بس پیچھے تاؤں سمجھ آ گئی گال. یہ تسا عام نہ سمجھ سو, ایک بہت بڑی گال تو میں ذمہ لائی ہونا. اگر نہیں سمجھے تو قادری طریقے والے تو سمجھتے ہیں. قادری طریقے والے دا حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی انہیں فیض پاتے براہ راست حضرت شیخ عبد القادر جیلانی, محبوب سبحانی, قطب ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہیں دی مزار تے بہ کرے فیض پاتے نے اپنے تئیں پوری تسلی کر کے آئے. جلے اماں دے قدم بوسی آ کے کیتی ہے نے, اماں سین فرمایا بیٹا کہیں زندہ بزرگ دا مرید تھیں نہ سی میں تو ضرورت ہی کہے نہیں, میں اتنے بڑے بزرگ کو فیض پا کے آئے. فرمایا نا بیٹا زندہ بزرگ دا بیعت تھی ہونا ضروری ہے. آپ خود فرمینن میں 30 سال پیر گلیندہ رہ گیا. 30 سال کیا کہتے 30 سال میں پیر گولے. لوگ ہیں آکھے کہ عجیب گال ہے 30 سال. انہوں نے کہا سی آپ سرائی کی چاہ وٹا جو مارو کہیں پیر دے سر تے ٹھا ون کریں دے. ہر گلی دے وچ پیر بیٹھے, ہر کوچے پیر بیٹھے, جتھا ونجو پیر ہی پیر ہیں. فرمایا جے کو میں گلیندہ ہوں وہ میں کو 30 سال دے بعد ملے. وہ کیا خوبی ہے یوں پیر ہے جے کو تسا گلیندہ. فرمایا الف اللہ چمبے دی بوٹی, الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے میں لائی ہو. یہ اوہا بوٹی ہے متن بھولے رہے ونجو. یہ جے کر تو دسیندا بیٹھا یہ اوہا بوٹی ہے. نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی. نفی اسبات کئی کو آدھے نفی اسبات سے لینا لا الہ الا اللہ کو, ایک سے لینا نفی اسبات.
تے اساں تو کیا دسے نے اساں نے دل وچ اللہ اللہ دا خیال رکھو پودا تے لگ گئے اللہ اللہ دا خیال دیسو ہن اے اللہ اللہ کیا ہے وہ ہے سرن نفی اسبات ایکو حدن مجرد اسبات یعنی مجرد اسبات دا مطلب ہے لا الہ الا اللہ دا نچوڑ کیا ہے نچوڑ ہے اللہ لا الہ الا اللہ دا نچوڑ کیا ہے اللہ ہن اللہ اللہ دل نال کرے سو یہ مردہ دل جیندی تھی پوسی ساری تقدیراں بدلیاں ویسے جی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ہر چیز کو ٹھیک کرن واسطے کوئی نہ کوئی آلہ ہے دل دے ٹھیک کرن واسطے اللہ دا ذکر صرف یہ نہیں کہ ٹھیک تھیندے اندے ایک نور پیدا تھی ویندے جڑا سن بیٹھے ہو قیامت والے دہاڑے جو ہی ایک قدم رکھسی تلے جہنم سر مار کے آکسی جز یا مومنا اطفا نورو کا ناری مومن جلدی نال نکل تیرے دل دا نور بڑی بھا کو اسمائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے اتقوا من فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ مومن دی فراست کو ڈرو وہ اللہ دے نور نال دے دے یعنی ان دے دل دے وچ نور ہے ان نور دے نال دے دے لأنہم جواسیس القلوب فجالسوہم بالصدق حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جن دے دل وچ نور ہے اے اللہ دا ولی ہے کدیں بھول کریں بھی ایندے کول بیٹھے کرو اے خیال کر کے باسو کہ اے دل دے جاسوس ہیں اے سارے دل دے خطرے کوئی معلوم کر گھندن ہی واسطے صدق دل دے نال انہیں دے کول بیٹھے کرو تاکہ صدق دل نال باسو تے دل والی چیز تو کو مل ویسی ہاں لیکن انتظار وچ باسو جی میں ہن تساں سن دے بیٹھو بڑی مہربانی ہے تہاڈی تساں ہی انتظار وچ بیٹھے ہو تو کوئی فقیر تحفے دے طور پہ عرض پہ کریں دے اپنی دل دی دھڑکن کو کڈھ کریں دل وچ اللہ دے ذکر دا خیال دے سو کہ اللہ اللہ پہ کریں دے یہ بڑا انعام ہے یہ کوئی لمبی چوڑی گال کرن دی ضرورت نہیں یہ تواڈے سارے انداز وچ کہے نہیں ایک کرے سو تے تو بعد وچ پتہ لگ سی دنیا نہ لگے پتہ مرن دے بعد پتہ لگ سی کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے تو عزیز و دوستو این وقت سارے بزرگوں کی ایک سخاوت آکھو این وقت دے تقاضے دے مطابق یہ سارے پرانے نظام دی سخاوت ہے ورنہ یہ چیز جو کچھ سن بیٹھے ہو اندے دسن واسطے جانچ پڑتال دا ایک سلسلہ شروع تھی ویندا کتابیں لکھے نے کہ 70 سال تک بھی لوگ بزرگوں دی اندے دروازے دے اوتے یہ نالین بردار بن کے رہن تاں ون کے نعمت ملی ہے لیکن سارے بزرگ نے فرمائے ہوں وہ طالب مولا تو رہی ہے کہ نہیں ہوں تو ہر بندے کو دے دیو ہوں اصا پوچھے تے کو کون ہے بلکہ ایسے لوگ بھی بعض دفعہ موجود ہوں کہ جنہیں دا مذہب نال ہی تعلق کا نہیں ہوتا ساری صحبت ایسے لوگ بھی آئے جنہیں سارے اسلام دے نال ہی کوئی تعلق ہے یعنی عیسائی برادری دے لوگ کافر لوگ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دے مطابق 100% یہ چیز ثابت تھی ہے انہیں لوگوں کو جب دل دے اتے اللہ دے ذکر دا خیال لیتے کتھاں گیا مذہب تے کتھاں گیا انہوں دا دین کو فارغ اسلام قبول کر کے گا اور یہ جہاں کافی سارے فقیر بیٹھے مثالہ مشہور ہے ہر کہیں کو انہیں گالیں دا پتہ ہے پیا جو ایک فرمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا جہرے دل وچ اے پہنچ ویندے اللہ سینہ نام مبارک ان دی تقدیر بدل ویندی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اندے اوتے جہنم دی بھا حرام قبر دے عذاب تو محفوظ تھی گیا حشر دی گرمی تو محفوظ تھی گیا جہنم دی بھا اندے اوتے حرام تھی گئی لیکن یہ کرے سوں تا فائدہ تھی سی سنن نال تے ہے کہ تساں جو کچھ محسوس کریں دے بیٹھے ہو یہ سنن نال ہی تو کچھ نہ کچھ محسوس تھیندا پیا ہو سی لیکن جلے کرے سو اوندا ہی اپنا مزہ ہو سی ہر نماز دے بعد تھوڑی دیر واسطے بیٹھ اکھیں بند چا کیتاں زبان بند چا کیتی دل تے خیال لیتا بل تصور ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ آیا تاری چ نور پہ آندے سارے دل پہ روشن تھی جتنا زیادہ خیال لے سو سارے حالات بدل سے دل دی کیفیت بدل سی پیچھے تو کو خود بخود پتہ لگ سی جہرے کام کولو ساکو کدیں نفرت کا نہ ہے جرا اللہ تے اللہ دے محبوب دے نزدیک مذموم ہا وہ ٹھیک نہ ہا
وہ کم تو کوئی خراب نظر سی، پہلے چنگا لگدا ہن خراب لگ سی، جیڑی نیکی دی طرف اساں کدی قدم نہ رکھیا دل تو کو مجبور کر کریں وہ نیکی کروے سی۔ پہلے ہا کہ نماز دی منت جو کرو نہ پڑھ دیا سے، دل جلے این پاسے آئے ہوں کو منت کرو آج نماز نہ پڑھ کے کریں چھوڑ ہی نہیں سکتا، تقدیر بدل گئی ہو۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، انہیں کو کیڑا نسخہ ہے یہ شے ہے انہیں کو، جی میں کہ شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے یا مریض الباطن علیک بالدواء، اور باطن دا مریضا، دل دا مریضا، روح دا مریضا، تیرے تے واجب تے فرض ہے دا علاج کر۔ اگو فرما حاضی الدواء لا یکون الا عند الصالحین، فرمائے دوائی تک کو کتھوں نہ مل سی، اگر مل سی تے اللہ والے دی ہٹی تو یہ دوا مل سی، کہیں ہٹ تو نہ مل سی، حکیم کو نہ مل سی، ڈاکٹر کو نہ مل سی، حافظ عالم کو نہ مل سی، اگر مل سی تو کہیں ولی اللہ کو دوا مل سی۔ پر فرما خضو ہو، گھنو، واسطہ عمل ہوئی کو استعمال کرو، تفتح و عینات، ول تو دل دیاں بند اکھیں کھل پوسے، ہاں کھل سن جو صحیح ان کھل سن تو کیا کھل سن؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان اتقوا من فراست المومن فانہ ینظر بنور اللہ، کہ مومن دی فراست کو ڈرو اللہ دے نور نال دے ان دے دل دے ایک نور آسی، وہ آنکھ کھل ویسی۔ تو عزیز و دوستو تا دل با اور اللہ سی دا خود فرمان ہے، ادھر گالیاں سن دے بیٹھو، اللہ تعالی دے محبوب دے فرمان دے مطابق گالیاں اساں اپنی دیسی الفاظ دے وچ بیان کر کرنے، میں تو کی ہاں کہ اٹھ دے باندھ یہ خیال کرو، ستے لیتے ہی خیال کرو کہ دل پہ کرنے اللہ اللہ، اللہ سی خود فرمائے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوب، اللہ یہ جو لوگ ہیں کھڑے میں کوئی یاد کریں، بیٹھے میں کوئی یاد کریں، ستے پہ میں کوئی یاد کریں، اے بالکل سیدھا سیدھا اللہ سی دے ذکر دل دے نال دا حکم ہے، اے دل دے ذکر دا حکم ہے، ہی آیت دے ٹکڑے چ ہوں تساں سمجھان واسطے ذرا سن سو، کھڑے تھیا اللہ سی میرا ذکر ہی کریں آپ، کھڑے تھیا ٹردا پھردا ودے کھڑا نے شامل ہے، یہ من گھنسو زبان دی ذاکر ہو سو، بیٹھے تھیا کہیں کام کو کرے نہ بیٹھے من گھنسو زبان ذاکر ہے، سومت ہے اپنی کروٹ دے بال سوم گئے، سومانے نیندر شامل ہے، سومن دے وچ نیندر شامل ہے، یہ گالی میں ہے یا کہنا یہ تو سوم گئی کو تو نیندر آ گئی، لیکن اللہ سی نام میرا ذکر کرے نہ زبان تک تھی گئی بند، ہوں کہڑا ذکر باقی ہے وہ دل ہے، والا اللہ سی فرمائے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ان جو لوگ ہیں خرید و فروخت تجارت انہیں کو میرے ذکر کو نہیں روک سکتے۔ تاجر کون ہے؟ تاجر وہ ہے جڑے سودا طے کریں، تاجر وہی حکم آخیا ویندے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا حکم مبارک ہے جلے سودا طے کرو تو آپ کو پسینہ آ وجے، پسینہ کیویں آسی؟ کوئی بھیڑن والی گال تو کہہ نہیں، پسینہ اسی بول بول کے گال سمجھتے پہ نا سی، ہوں تو ساکو آ گئے پسینہ، لیکن اللہ سے نہ میرا ذکر ہی کرے نہ پہ، بول بول کے آ گئے پسینہ بلیندا پہ، وہ سودا پیا کریں دے، تجارت کا سودا پیا کریں، وہ کو پسینہ آ گئے وہ بول بول کریں، لیکن نہ اللہ سے نہ میرا ذکر ہی کرے نہ پہ۔ ہوں تو دسو زبان تو بلندی پئی ہے تو ذکر کیڑی شے؟ وہ دل ہے۔ خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ تعالی انہیں دعائیں آیتیں دے ٹکڑے کو ملا کریں، اے فرمے دے پن اپنی سرائکی زبان دے اندر فرمائے رل وس دے لو کے نال ہن پر اصل فارغ بال ہن، ہر آن غرق خیال ہن، شاغل سمن شاغل اٹھن، یعنی لوگ نال اٹھن ہے، بہن ہے، کھاون ہے، پیون ہے، تجارت ہے، سارے کم ہیں، رل وس دے لو کے نال ہن، کتنی بڑی جامع گال کر چھوڑے، رل وس دے لو کے نال ہن، شادی غمی ہے، لین دین ہے، کھاون پیون ہے، تجارت ہے، رل وسن دا مطلب تو یہ ہی ہوندے نا سی معاشرے دے وچ رہندے، معاشرے دے ہر معاملے دے وچ شامل ہے، رل وس دے لو کے نال ہن پر اصل فارغ بال ہیں،
ہر آن غرق خیال ہیں شاغل سمن شاغل انہیں دی نیندر بھی اللہ دا ذکر انہیں دا جاگن بھی اللہ دا جی میں خواجہ غلام فرید صاحب اے فرمائے ور فرمائے جو کوئی دل دو دھیان رکھے سی یہ حدیث پاک دا ترجمہ پہ کرن اتقوا من فراست المومن فإنه ينظر بنور انہیں حدیث پاک دا ترجمہ پہ کرن اپنی بولیے فرمائن کہ جو کوئی دل دو دھیان رکھے سی سارے گجھڑے راز نو پیسی گجھڑا راز کیا کو آدن غیب نہ سی وہ غیب کو جان گھن سی جو کوئی دل دو دھیان رکھے سی سارے گجھڑے راز نو پیسی اس نے نیت کل اٹھ ویسی فرمایا ایک اے بھی فائدہ تھی ویسی جڑے اندر معبود کھڑن اے بھی نکل ویسا وہ صرف ایک دی ہر دم سکھ ہے ایک دے ہر جاہ وچ دیرے کیا اچ ہے کیا جھک ہے ایک کو جیڑھا ڈو کر جانے او کافر مشرک ہے ایک جو کوئی دل دو دھیان رکھے سی سارے گجھڑے راز نو پیسی اس نے نیت کل اٹھ ویسی بھج پوسن سب بھولے اے خالص سریکی دا لفظ ہے بھج پوسن بھولے یعنی جرا تو ودی نا شک و شبہت دے وچ پھردا ودی کیا یہ گل ہی ہو سی کہ نہ ہو سی جی میں اساں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے علم دے بارے شک شبہت بیان کرے نے فرمایا دل تے ذکر دا خیال دے کے دیکھ اے شک شبہت ہی ختم تھی ویسن کرے جلے تو دیکھن پائے ویسے تو تحت سرا تک دیکھدا پئی عرش معلا تک تو دیکھدا پئی دل دے ذکر دے نال تے جڑے آقا علیہ الصلوۃ والسلام او نہیں دیکھدے تو فرمایا جو کوئی دل دو دھیان رکھے سی سارے گجھڑے راز نو پیسی اس نے نیت کل اٹھ ویسی بھج پوسن سب بھولے جو آپ کے اندر شک و شبہت کی چیزیں موجود ہیں اشکال موجود ہیں آپ کے پاس یہ سارے ختم ہو کر کے تو دیکھو نا چشم بندو گوش بندو چشم بندو گوش بندو لب بند چشم بندو لب بندو چشم بندو گوش بندو لب بند گر نہ بینی سر حق بر من بخند حضور فرمایا کر کے تے دیکھنا سی کر کے تے دیکھنا کہ ول تیرے تے راز رموز کھلنے نہ تے دسی نظر تو الى بلاد اللہ جمعا کا خردلۃ علی حکم اتصالی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحان رحمۃ اللہ فرمائیں کہ میں تمام اللہ سیندے شہرن کو ہاتھ دی ہتھیلی دے ایویں دیکھدا پیا جی میں ہر مل دا دانا اللہ سیندے شہر سارے شہریں دی گال نہیں اللہ سیندے شہر اللہ سیندے شہریں دے وچوں ایک نکا جہاں شہر دنیا ہے اللہ سیندے شہر یہ نہیں فرمایا کہ یہ دنیا دے شہر نظر تو الى بلاد اللہ جمان سارے اللہ دے شہروں کو میں ایویں دیکھدا پیا جی میں ہاتھ دی ہتھیلی دے اوتے ہر مل دا دانا اور یہ حدیث پاک بھی ایویں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا میں ساری دنیا کو میں سارا کچھ اللہ سی دی کائنات کو ایویں دیکھدا جی میں ہر مل دے دانے دے اوتے ہر ہتھیلی دے اوتے ہر مل دا دانا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات بابرکات ایک جاڑے صبح دی نماز سے لیٹ ہیں تو یہ نہیں کہ نماز چک گئی ہے جنہیں جیسا وقت پڑھتے ہیں ان کو تھوڑا جا لیٹ ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ میں آج لیٹ ہی واسطے تھا میں گھروں اندر تھا ہم اللہ سے اپنی قدرت والا ہاتھ میری کانڈ دے اوپر رکھے ول کانڈ دے ہاتھ رکھن دی دیر آئی سب کچھ میرے سامنے آ سب کچھ مات اور ایک موقع دے فرمایا پوچھو جو پوچھتے ہو فرمایا پوچھو جو پوچھتے ہو نبی کریم علیہ السلام سے ایک وچ منافق بیٹھا یعنی انہیں دا یعنی حضور علیہ السلام دے نبی ہون دا انکار ہے دل وچ ویسے نماز نہیں پڑھتے ہیں سارا کچھ اور اسی میرا ٹھکانہ کتھا ہے
تساں جو سب کچھ دے گی دے، میرا ٹھکانہ کتھا ہے، کتھا ڈٹھے ہوئے؟ فرمایا جہنم، فرمایا جہنم۔ بیا ہے کہن حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی، انہیں کا ایک بڑا عجیب واقعہ ہے کہ انہیں دے شادی تھی گی، ابے سہیں دی شادی تھی گی، ابے سہیں دی تھی گی شادی، دوسرے دہاڑے دے بعد گڑبڑ تھی گئی، اور مائی صاحبہ جڑی ہن وہ ہن دیہاتی، وہ مائی صاحبہ دیہات چلے گئے، لیکن حضرت عبداللہ اپنی ماں دے پیٹ پہنچ گیا، جہرے دو چار دہاڑے رہ گئے وہ اپنی ماں دے پیٹ پہنچ گیا، اتنا 7-8 سال باہر رہ گئے، وال صلح تھی گئی، وہ مائی صاحبہ آ گئی، بال سمے حضرت عبداللہ نال آ گئے، ہوں این عمر دا بال ہوں گھر چ نکلتا پہ آتا پہ، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ مشکوک نگاہیں دے نال دیکھنا اور یہ لفظ چسپاں کر دینا ہوں دوتے، اور بڑے پریشان ہیں، یہ کون ہے؟ جو ایک لفظ حرامی عقیدے، یعنی یہ بڑے پریشان ہیں یہ لفظ کو لوگ کہ بھئی یہ اتنا میرے اتنے فتویٰ لگا ہے کہ یہ، تو وہ انہیں کو موقع مل گیا، اگر حضور میرے ابے کا نام کیا ہے؟ حضور میرے ابے کا نام کیا؟ فرمایا حذیفہ، بس اتنی گال کرنی ہے، اور میں کو اتنی خوشی تھی ہے، اتنی خوشی، میں کو مسلمان ہونے اتنی خوشی نہیں تھی جتنے حضور نے خبر دے تو خوشی تو حذیفہ کا بیٹا، کوئی جی میری تو ایک لکیر لگی ہوئی ہے، ایک لیک لگی ہوئی ہے، وہ میرے ذہن کھڑی ہے جی، وہ نکل گئی۔ تو عزیز و دوستو، وہ جو کوئی دل دو دھیان رکھے سی، سارے بجھڑے راز نو پیسی، اس نے نیت کل اٹھ ویسی، بھج پوسن سب۔ سارے دادا پیر صاحب دے ولا دادا پیر صاحب، انہیں دی صحبت ایک عالم آ گیا، تو حضور دے علم دے اتنے کئی گالیں کرے۔ آپ کا ایک صاحبزادہ ہے، انہیں دی عمر ہی 14 سال، 14 سال ان کی عمر، وہ یار میں کیوں آدھا بیٹھا ہیں گالیں مجمع کو، تو میں بیاں گالیں کرنے میں کہ بے کب تلا چھوڑے، چلو شاید ہو سکتے ضرورت ہو، یہ میرے ذہن کیوں آ گئی ہے، واللہ والا۔ وہ حضور علیہ السلام دے علم دے اتنے گالیں کرے گا، گالیں کرے گا، تے صاحبزادہ صاحب آخر حضرت صاحب مولوی صاحب نبی کریم علیہ السلام دے علم تے گالیں نہ کیتا کر، نبی کریم علیہ السلام دا اتنا فرما دیونا کافی نہیں، فرمایا اللہ مانی ربی، حضور علیہ السلام فرمایا اللہ مانی ربی فاحسن تعلیمی، میرا استاد میرا رب ہے، اور میں کو اللہ سے نے بہترین تعلیم تے بہترین علم عطا کی تھے۔ تیرا عالم ہو سی تو کوئی تبلیغی جماعت دا ہو سی، تیرا عالم ہو سی تے سنی تنظیم دا ہو سی، تیرا عالم ہو سی استاد تا وفاق دا عالم ہو سی، دیوبند دا پاس ہو سی یا بریلی دا پاس ہو سی، تیرا تو استاد یہ ہے نا کہ اللہ سے فرمایا تو جہاں اعتراض بیٹھا کرے نہیں، تیرا استاد تے دیوبند دا ہو سی، وفاق دا ہو سی، تنظیم دا ہو سی، کوئی ہو سی، تو حضور جن تے علم دی تو اعتراض پہ کرے نہیں، تو وہ پہ فرمائے میرا رب جہاں ہے، میرا استاد میرا رب ہے کیا، اور میں کو بہترین تعلیم عطا کی تھی، گالتی تھی مک گئی، لیکن ان کے ذہن چ گال نہ آئی۔ اچھا فرمائے صاحبزادہ پیادے جل دیں ابے سہیں کو لو، یہ مسئلہ پیش کرے نے حضور دے علم دا، گال سن دے پہ سمجھتے پہ، آپ کو جسلے آئے دو پٹھانے دے نال گفتگو بیٹھ کرے ہیں، چونکہ انہیں دا علاقہ ڈیرہ اسماعیل خان موسیٰ زئی شریف، اتھا آپ تشریف فرما ہیں، تو پشتون دو آئے بیٹھے ہیں، انہیں نال ہم کلام ہیں، آپ بھی پشتو زبان بولے نے ہم کلام ہیں، تے آتے پچھو بیٹھ ہیں، بے حضور فارغ تھی سن، ان دے بعد میں گال کرے سن، آپ جو ہی اے بیٹھے انہیں پچھو تے پھر آئے، پچھو تے پھر کریں، مولانا اللہ والوں کو بھی علم ہوتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی علم کی باتیں تو کچھ اور ہی ہیں، اللہ والوں کو بھی علم ہوتا ہے۔ وہ جواب جرا پوچھنا ہے نا، وہ جواب مل گیا، لیکن مولوی صاحب کو سمجھ نہ آئی۔ 14 سال دا بیٹا حضور دا فرمیندے پین مولوی صاحب تو ون گھر پورا مہینہ گھر رہے ون، تو پورا مہینہ گھر رہے، تو مہینے بعد والا میں تو کو دسے سا کہیں سویرے کیا کھا دیتے شام کو کیا دیتے،
کہیں نال کینجی گال کی تے کہیں نال کینجی گال کی، میں سارے مہینے دا قصہ میں تیرا کر کے سنے سا وال ملے سے کہ کوئی نہ۔ تو عزیز و دوست تو حضور دے علم دی بات کیوں کریں دے؟ حضرت نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالی دے مزار سے سارے دادا پیر صاحب دے پیر صاحب تشریف گھن گئے۔ گال ذرا سن سو توجہ دے نال، آپ جلے تشریف گھن گئے مزار شریف دے اندر، آپ نے مراقبہ کیتے تے حضرت نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرمایا منہ نال منہ ملاؤ میڈے ہونے ہونے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات ببرکات تشریف فرماہن۔ آپ فرمائیں میں ذرا ویندا پیا جلدی ہے، میں وہ اندے پن تہاڈے کول تحفہ کیا دے سو، وہ جو اندے پن تحفہ کیا دے سو، گال تھوڑی سمجھ آتا بھی ہے نا، یہ سارا ایمان ہے پکا۔ اسا مزارات تے جو ویندے ہیں نا سی، اسا مزارات تے ویندے ہیں، اسا ان کو معبود نہیں سمجھتے، ان کو رسول نہیں سمجھتے، اسا سمجھتے ہیں اللہ دا ولی ہے۔ اللہ دا ولی تے کول کوئی ٹر کے آوے وہ خالی نہیں پھرے دے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اندے پن دے سو کیا؟ حضور میں کیا دیواں؟ فرمایا منہ نال منہ ملاؤ، میں لعاب دہن دینا پیا اپنا، انہیں کو دے دی بھائی، لعاب دہن میں تو کو دینا پیا انہیں کو دے دی بھائی۔ وہ جب لے آپ تشریف گھنا ہے، آپ نے سب تو پہلے کام یہ کرو اپنا منہ نال منہ ملاؤ، ہونے ہونے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لعاب دہن دے گئے تھوڑے واسطے، میرے منہ ایویں پھردا ودے جی میں کو گنڈ ہوندی ہے، ایک گھنو ان کے بعد گال ہی کرے سو وہ گھن گدا۔ آپ جلے واپس آئیں آپ ہوں قصہ بیٹھے کریں، یہی دوران ایک بندہ امب گھن کے آئے، امب چھوٹے چھوٹے، دہلی شریف کی گال چھوٹے چھوٹے امب، تو وہ ایک بندہ دینا ویندے آپ چھلکے وہ کھندے، چھلکے تے گٹھلیاں وہ انج رکھ دے وے، ایک گال ہی سنے دے بیٹھے کہ ایویں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا لعاب دہن میں کو حضرت نظام الدین دہلوی نے تا ہوں سارے دادا پیر سے فرمایا میں خیال کیتا کہ حضور دے تازہ تازہ لعاب دہن لگا ہوا ہے ہنے گٹھلے نال تے چھلکے نال، تے میں کھا بیٹھا دل فارغ، جو ہی آخری چھلکا رکھے ایک سید صاحب کھڑا، انہیں جلدی جلدی چھوٹے چھوٹے سے ہن جھٹ مار منہ دے وہ چھلکے بھی نکل گیا تے گکڑی بھی نکل گیا، چھوٹے چھوٹے گکڑیاں پچھو آدھے پہ والذی نفسی بیدی، اللہ تعالیٰ دی قسم جینے قبضہ و قدرت میری جان ہے، میں سچ پہ آدھا تو آپ کو میں تحت سرا کو سارے کو دہدا پہ، آسمان دے ستے انہیں کو آسمان ستے کو دہدا پہ، اور اندھے جتنی مخلوق ہے سارے کو دہدا پہ۔ اتنا ہی پیچھے آپ نے فرمایا دیکھو لعاب دہن دا چاشنی بچی ہوئی جائیں استعمال کیتی ہے، ان دا عالم اے ہے کہ تحت سرا کو دہدا پہ سارے آسمانے کو دہدا پہ، تے جنہیں لعاب دہن استعمال کیتے ان دا کیا حال، تے جنہیں دا خود لعاب دہن ہے انہیں دے بارے ایسا کہیں قسم کی کیا گال کرتے ہیں۔ تو عزیز و دوستو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے سب تو ڈھیر قریب رہنے والے کون؟ سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک جاڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اے ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا بغیر اللہ، اے ابو بکر تے کو خبر ہوئے میری حقیقت کو میرے رب دے سوا کوئی نہیں جانتا، اساں ول تول تڑکڑیاں چاکریاں حضور دے علم تے شان، آپ دی شان، آپ دے نور بشر دی شان کو تولن پائے ونجو، سارے کو کیڑا پیمانہ ہے؟ کم سے کم سارے کو اتنا علم تے ضرور ہوئے ہا جو بھائی اساں دا احاطہ کر سکوں، ساری نظر جب اتنی کوتا ہے، سارے خیالات بھی کوتا ہے، کہ سارے خیالات بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے علم دا احاطہ نہیں کر سکتے۔ امام ربانی، مجدد منور، مجدد الفسانی، احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور دے علم دے بارے بہترین گال فرمائی، فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا علم مبارک لا محدود، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا علم مبارک لا محدود، فرمایا لیکن محدود،
ذہن بلحس ہو گال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا علم لامحدود لیکن محدود، فرمایا لامحدود تخلیق کے نزدیک، محدود خالق کے نزدیک، محدود خالق کے نزدیک۔ اور جو ہمارے اہل سنت کا فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا علم مبارک اللہ کے علم کے مبارک کے سامنے اس طرح ہے جیسا کہ ایک بے کنار سمندر ہو اور اس میں سے ایک چڑیا چونچ میں پانی لے لے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ہے۔ اور فرمایا ساری تخلیق کا علم جو ہے، بقیہ تخلیق کا علم جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے سامنے ایسا ہے جیسے بے کنار سمندر، اور اس کے سامنے ساری تخلیق کا علم جیسے ایک چڑیا نے اپنے منہ میں ایک بوند پانی کی لے لی۔ اب ہیں ہم بوند پانی والے شریک ہیں اتنی مخلوق جس میں ہم احاطہ کر سکتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا؟ تو اگر احاطہ اگر ہے بھی صحیح کہیں کے کسی کے نزدیک تو وہ اللہ کے خالق کے نزدیک، مخلوق اس کا احاطہ بھی نہیں کرتی۔ اسی لیے فرمایا یا ابوبکر لم یعرفنی حقیقتاً بغیر اللہ، اے ابوبکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو یار واللہ سام وہ پرانیاں گالیں کروں دل چ اللہ اللہ، زبان تے درود و سلام، صلاۃ اللہ سلام اللہ علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ مغرب کی نماز کے بعد ایک تسبیح پہلا کلمہ، سونے سے پہلے ایک تسبیح استغفار، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و خطیئہ۔ اگر یہ یاد نہ ہو کسی کو تو صرف اتنا ہی کہہ کے سو جانا کافی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اگر یہ بھی کسی کی زبان پر نہ چڑھتے ہوں تو اپنی زبان میں کہہ کے سو جایا کریں، یا اللہ میری کل گناہوں سے توبہ، یا اللہ میری کل گناہوں سے توبہ۔ تو یہ وہ فرمان پورا ہو جائے گا کہ میں بھی 70 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں اور آپ بھی 70 مرتبہ استغفار پڑھ لیا کرو۔ اور یہ بھی ہے کہ نیند آدھی موت ہے، اس میں پوری موت آ جائے تو ہم نے توبہ تو کی ہو تو سیدھا بہشت میں چلا جائے گا۔ ہر نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کے دل پہ خیال دیا دل کر رہے اللہ اللہ، وہی تصور بھی ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اطہر سے نور آ رہا ہے۔ وہ صرف یہ نہیں کہ میرے دل میں بلکہ ساری کائنات کو اس نور سے سیراب کیا جا رہا ہے، یہ بھی خیال ہو کہ میرے دل میں بھی نور آ رہا ہے۔ بس انشاءاللہ پھر دنیا میں بھی کامیاب، قبر میں بھی کامیاب، حشر میں بھی کامیاب۔ وما علینا الا البلاغ۔ اچھا پھر سے ذرا کچھ بعد میں لوگ آنے والے تھے، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں خیال ہو بیعت ہونے کا، میں پڑھوں گا ان کی بیعت ہو جائے گی، باقیوں کی توبہ ہو جائے گی۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سب دوست کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھیں۔